ایمان کے لیے کامل اور اکمل نمونہ قرار دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جوامع کلم عطا فرمائے، اس میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے چند باتیں لے لے اور پھر اس پر عمل فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، میں حاضر خدمت ہوتا ہوں، آپ وہ کلمات مجھے ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامعین و حاضرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں عطا فرمائی۔ آپ نے پہلی جو نصیحت عطا فرمائی، فرمایا اگر تم حرام چیزوں سے بچو گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ حرام چیزوں سے بچو گے تو سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ فرمایا دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں رکھ دیا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ، پھر دیکھنا رب کائنات تجھے بہت بڑا غنی فرما دے گا۔ تیسری چیز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی، فرمایا اپنے پڑوسی سے یعنی اپنے ہمسائے سے جو ہے نا وہ اچھا سلوک کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھی چیز ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں کے لیے ایسی ہی بھلائی چاہو جیسی تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں۔ اور 5ویں بات جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو سامعین حاضرین، میں نے انہی باتوں پہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی، حرام چیزوں سے بچو گے تو تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یاد رکھیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے جو چیزوں سے رکنے کا حکم دیا نا اس سے باز آ جاؤ، جس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہیں عبادت گزاروں میں شامل فرما لے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، جب انسان اسلام کے قانون کے مطابق چلتا ہے تو ہمیں اسلام نے کچھ اصول عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کبھی کبھار ان کو چھوڑنے کا پر زیادہ سختی کے آرڈر نہیں دیے، ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جن کے چھوڑنے پر بالکل اجازت طلب نہیں کی گئی یا دی نہیں گئی ان کو واجب کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کا لازم تو نہیں ہے لیکن شوق دلایا جائے اسے سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی چیز بچنے کے لیے کہی جائے کہ بچ جاؤ بہتر ہے اسے خلاف اولا کہا جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، اگر حرام سے بچنا فرض ہے تو فرض کو چھوڑنا بھی حرام ہے۔
تو میرے آقا نے فرمایا حرام چیزوں سے بچ جاؤ گے تو عبادت گزار بن جاؤ گے، بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سامعین محترم، حاضرین محترم، کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ خالی فرض پڑھ لو کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، میرا رب فرماتا ہے سورہ نساء کو اٹھائے 80 آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے حقیقت میں خالق کائنات کی اطاعت فرمائی ہے۔ تو سنت مؤکدہ پڑھنی ہے یا سنت کو ادا کرنا ہے تو اتباع رسول میں کرنا ہے۔ تو جب آپ اس عبادت کو کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے، جب مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ اور یار سوچئے جس پہ خالق راضی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ جب ہم حرام کو حرام سمجھیں گے، حلال کو حلال سمجھیں گے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم جن سے منع کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو کر کے پھر ہم اپنی عبادت کا لطف اٹھائیں گے تو پھر خالق کائنات کتنے پیاری عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سیدہ خاتون جنت کو دیکھے نا، ساری رات عبادت کرتے ایک سجدے میں گزار دیتی ہے اور کہتی مولا اتنی چھوٹی رات کہ تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کر تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی ہے، ساری رات ہم تو کروٹیں بدل میں گزار دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں اولیاء اعظام پر اور انبیاء کرام پر اور نبی کے صحابہ اور صحابیات پر، اللہ کی ولیاں اور اولیاء پر کہ جن کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں سجدوں اور قیاموں میں گزر جایا کرتی ہیں کہ انہاں دا عشق سلامت مقبول انہاں دیا باتاں نے، کملی والے دی یاد اندر لگ دیا جنا دیا راتاں نے۔ کہ جب آپ ساری رات اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے سرے نیاز کو رب کی بارگاہ میں جبین کو جھکاتے ہیں، سجدے میں لگاتے ہیں، تو خالق کائنات اس وقت کتنے حسین لگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے او فرشتوں ادھر آؤ، تم کہتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ لڑائیاں جھگڑے کرے گا، یہ فساد پھیلائے گا، میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جس بات کا مجھے پتہ ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جس کو تم فسادی کہہ رہے تھے وہ بندہ اگر گناہ کرتا بھی ہے، کرنے کے بعد میری بارگاہ میں اپنی اس جبین کو، اپنی اس ماتھے کو، پیشانی کو میرے سامنے سجدے میں جھکا کر یہ بات کا اعتراف کرتا ہے مولا گناہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کس کی بارگاہ میں جا کے اس کی میں نے معافی مانگنی ہے، تو اس لیے مولا تیری بارگاہ میں جھکا کر میں معافی طلب کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو نا تو جن چیزوں سے میرے مصطفیٰ نے اور شریعت نے منع کیا نا اس سے باز آ جاؤ۔ کاروبار کرنا ہے تو ہیرا پھیری نہ کرے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں دھوکہ دہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم اس پہ عمل کریں گے تو دیکھیں میرا خدا اور میرے خدا کی مصطفیٰ کتنے راضی ہو جائیں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی رب توفیق عطا فرما دے۔ شارحین یعنی شرح کرنے والے جب اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے اور فرائض کی پابندی پر سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جایا کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے جس بات سے رکنے کا حکم ہے جب رک جائیں گے تو پھر انسان عبادت حلاوت کے ساتھ کرے گا۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا خدا نہیں دیکھا آپ نے؟ فرمایا علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھ نہیں لیتا۔ اور جب انسان اس تصور میں نماز پڑھے نا
کہ یہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، اور سر پر موت کا فرشتہ منڈلا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو پھر انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نماز کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، پہلی بات جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا حرام چیزوں سے بچ جاؤ گے تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ دوسری جو تلقین میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے مقدر میں کر دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، پھر دیکھنا رب کائنات تمہیں کتنا بڑا غنی فرما دے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہمیں اس بات کی طرف نہیں جانا، اس طرف توجہ نہیں دینی کہ یار مقدر ہی پتہ نہیں کس طرح کا لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کے مقدروں کو بہترین لکھ دیا ہے، اور اس کے متعلق ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ دیکھیں نا، جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یار اچھا موت تو آنی تھی، مقدر میں تھی، فلاں تاریخ کے اندر مرنا ہی تھا، تو اگر کسی کو ایک وقت کھانا دیا جا رہا ہے نا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ نے انسان کی تقدیر وہ لکھی ہے جو انسان نے کرنا تھا، انسان وہ نہیں کر رہا جو تقدیر میں ہے، جو کرنا تھا اللہ نے وہ تقدیر لکھ دی، کیونکہ خالق پہلے ہی جانتا ہے بندوں کو کہ یہ بندے کس طرح کی ہے۔ تو سامعین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی بھی خواہش کرے گا، لالچی ہے نا، اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھی بھر سکتی ہے، تاہم جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس میں کرم فرمایا کرتا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو بندہ اگلی کی کرتا ہے۔ سائیکل والا چاہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہو، موٹر سائیکل والا کہتا ہے میرے پاس کار ہو، کار والا اس سے اوپر کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اگر تو نے اس حسد سے بچنا ہے، جب تیرے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہونے لگے نا تو تو اپنے سے کم تر کو دیکھ لیا کر، پھر تیرے دل میں کبھی بھی یہ تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ ایک چیز ملی تو اگلی کی خواہش، پھر اس کے بعد اگلی کی خواہش، یہ خواہشیں تو انسان بھر ہی نہیں سکتا۔ کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتا ہے اور اس کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے 3 باتوں کی دعا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی باتیں ہیں، کیا حاجت ہے؟ کہنے لگا پہلی بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرے دعا کرے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ فرمایا دوسری دعا یہ کیجیے گا کہ مالک کرم مجھ پر اپنا رحمت فرما دے، اور فرمایا کہ تیسری اس بات کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، یعنی میرے دل سے دنیا کے لالچ کو ختم کر دے۔ سامعین و حاضرین، اس دنیا کی وقعت رب کائنات کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ رب العزت کافروں کو کبھی پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ آپ کبھی غور کریں کہ کافر لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہے، یاد رکھیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور جو اولاد ہے نا یہ تو فتنہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ خالق کائنات نے نصیحتیں فرمائی، اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جو تیرے پلے یا تیرے حصے میں ہے نا اس پہ راضی ہو جا۔ تیسری نصیحت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں سے حسن سلوک کر، ہمسایوں کے ساتھ۔ میرے بھائی بزرگوں سامعین اور حاضرین، ایک بات یاد رکھنا، جو میرے مصطفیٰ نے پڑوسیوں کی یا ہمسایوں کی جو لمٹ بتائی ہے نا وہ تو 40 گز تک ہے۔
40 اس طرف 40 اس طرف آگے پیچھے تو کتنے بن جاتے ہیں، لیکن زیادہ قدر و منزلت بالکل قریب والے کی ہے۔ اور یہاں یاد رکھنا اتنی ہمسایوں کے بارے میں تلقین آئی ہے کہ کبھی بھی آپ چھت پہ چڑھے نا تو آپ اپنے ہمسائے کے گھر میں جھانک نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے۔ آپ سانجی دیوار ہے تو اس کی دیوار کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر اس کے گھر میں کھڑکی کھولنے کا ارادہ ہو تو پہلے اس کی اجازت لو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کہتے کھولو دیکھتے ہیں کون روکتا ہے ہمیں، میرے بھائی ادھر تو کچھ نہیں ہوگا، آگے کیا کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اتنی ہمسایوں کی مصطفیٰ نے تلقین فرمائی، ہم ڈر گئے کہ کہیں جائیداد میں بھی ان کو حصہ نہ دے دیا جائے۔ اتنی تلقین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور فرمایا جب تم گھر میں کوئی کھانا پکاتے ہو نا تو سالن بناتے ہو تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، کس لیے؟ تاکہ تم ہمسایوں کو دے سکو۔ تو سامعین محترم، میرے آقا نے فرمایا اگر تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یاد رکھنا تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ سامعین و حاضرین، کیا ہم اپنا رویہ ان کے ساتھ صحیح رکھتے ہیں؟ ہم تو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کی خوشی میں ان کی غمی میں جائے، خوشی میں نہیں بھی جایا گیا یا نہیں بلایا تو کوئی بات نہیں ہے، غم میں شریک ہو جائے ان کی۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی بزرگوں، ہمسایوں کے گھر میں چوری کرنا 70 گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ ہمسایوں کی عورت سے زنا کرنا 70 زناؤں سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ لیکن ہمیں تو اس بات کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی، چھت پہ چڑھتے پہلی نظر ہی ادھر کو ڈالتے ہیں، کیا کر رہے ہیں گھر والے ساتھ والے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے گھر میں ٹیپ لگائیے نا آپ نے اونچی آواز میں تو اس کی آواز کو مدم کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمسایوں میں کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے ہمسایوں میں کوئی بیمار ہو تو اس کو تکلیف ہو رہی ہو، تو یاد رکھنا جس کے ہمسائے اس کی شرارت سے بچ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات کیا ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں کے لیے ایسی ہی بھلائی کرو جیسی تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ لوگ اچھا رویہ کریں تو تم بھی اپنا اچھا رویہ کر لو۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سامعین محترم، حاضرین محترم، ہماری یہ جو زبان ہے نا ہم اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ بڑی تیز ہوتی ہے، اس سے تکلیف نہیں کسی کو دینی، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا اخلاق کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ کا اخلاق کیا ہے تو اما جان فرماتی قرآن نہیں پڑھا، پھر میں کان خلقہ القرآن، ارے میرے نبی کا اخلاق پورے کا پورا قرآن ہے۔ تو سامعین حاضرین دیکھیے تو صحیح میرے مصطفیٰ کیسے تھے، اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراتے رہے، جاواں سونے دے اخلاق تو صدقے میں بیریاں ہیٹ چادراں بچھاتے رہے۔ ہمارا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ہم تو جناب رویہ ہی اپنا صحیح کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ہم تو تڑا کر کے کسی سے بولے اور کوئی ہمیں اچھے طریقے سے بولے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کسی کو عزت دیں گے تو کوئی ہمیں عزت دے گا نا۔ آج میں نے بڑے بڑے جوان بندوں کو دیکھا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مذاق کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ بچہ بدتمیزی کے لہجے سے بولتا ہے اور بات ہوتا ہے کہ یار اس کو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے، تو نے کون سا کب صحیح اس کو بلایا ہے، تو کا ورڈ ہم بڑا عجیب استعمال کرتے ہیں۔ یہی اگر بچے کو ادب سے بلایا جائے، پیار سے بلایا جائے تو پھر وہ بھی تمہارا ادب کرے گا، وہ احترام کرے گا، وہ تمہیں پیار سے بلائے گا۔ لیکن ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ پیارے آقا صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے بہت بڑے بلائی چاہنے والے ہیں. کیوں ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ میرے آقا حریص ہے. آپ اس کا معنی نہیں نہ سمجھتے اس لیے مزہ نہیں آپ کو آیا. میرے آقا حریص ہے، ہر چیز سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ اپنی امت کو چاہنے والے ہیں. دیکھیں نا یار کتنی محبت کی بات ہے. مصطفیٰ کتنا چاہنے والے ہیں کہ آقا نے ہر نماز کے ساتھ مسواک نہیں کی، صرف اس خطرے سے کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے. آپ کبھی کر لیتے اور کبھی چھوڑ دیتے. فرماتے ہیں مجھے میرا دل کرتا ہے میں ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کروں، لیکن ڈر لگتا ہے کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر رحم فرمانے والے ہیں اور انتہائی حریص ہے، بلائی چاہنے والے. میرے بھائی بزرگوں، کیا خالق کائنات کی ذات نے مصطفیٰ کو اتنا مقام اور خلق نہیں عطا فرمایا؟ چند باتیں سنیے. فرمایا کافر سے متعلق یہ بات پسند ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نوازے. پھر فرمایا گناہگار کے حق میں یہ چاہت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. ہم گناہ سے نفرت نہیں کرتے، گناہگار سے کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں. کہ موسیٰ کو ہم نے دیکھا نظاروں کے جرمٹ میں، عیسیٰ کو ہم نے دیکھا بیماروں کے جرمٹ میں، پر کملی والے کو ہم نے دیکھا گناہگاروں کے جرمٹ میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہگارانہ محبت کا دل باقیانہ نہیں. کہنے کا مقصد ہے غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اگر ہو جائے تو اچھالنا نہیں. جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا، قیامت کے دن خالق کائنات پوری دنیا کے سامنے سے اس بندے کے عیب کو چھپا لے گا. یہاں ہم چھپانے کی بجائے اچھالتے ہیں اور اخیر اچھالتے ہیں. پھر اگلی بات ذہن میں کیا ہونی چاہیے کہ ظالم سے متعلق یہ جذبہ اور جہد ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے لوگوں کو بچا لے. پھر فرمایا کہ مصیبت زدہ کے حق میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے. اور پھر فرمایا بیمار کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اسے تندرستی عطا فرما دے. میرے بھائی بزرگوں، بیمار شخص کی عیادت کرنا مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے. لیکن یہاں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے. ہم پہلی بات جاتے نہیں ہے پتہ لینے، اور اگر چلے جائیں تو عجیب و غریب. اچھا تجھے یہ بیماری ہے، یہ تو میرے فلاں رشتے دار کو لگی وہ تو مر گیا. ہاں یہ تو فلانے کو لگی تھی وہ تو جناب 2 دن کے بعد ہی مر گیا ہے. بھائی ایک بندہ آلریڈی بیمار ہے تو تم اس کو مزید ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں. وہاں جا کر اس کے لیے دعائیں خیر کرو، بہتری کی دعا کرو، صحت یابی کی دعا کرو. ہو سکتا ہے کہ اس صحت یابی کے چند جو الفاظ ہیں وہ اس کے اندر کچھ جان پیدا کرے اور خوشی کا لمحہ اس کے لیے بہتر ہو جائے. لیکن موت تو اسی وقت آنی ہے جب آ جانی ہے. تو وہاں جا کر ہاں یہ بیماری تو میرے فلاں رشتے دار کو بھی لگی تھی وہ تو مر گیا ہے. نہیں میرے بھائی، اس کے لیے جا کر دعائیں خیر کرے، برکت کی دعا، صحت کی دعا کرے اس کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے. تو سامعین محترم، یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا جس سے ہم دور ہیں، یہ دین سے دوری کے سبب ہے. تو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں نصیحت فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنا نہیں ہے، زیادہ ہنسنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ زیادہ ہنسنا انسان کی قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ داڑھی، یہ گلے کا اگلا حصہ یہ نظر نہیں آنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کبھی کسی نے دیکھے ہو.
ورنہ میرے آقا مسکراتے تھے، اور یاد رکھنا مسکرانا بھی صدقہ ہے. مسکراہٹ کہکا لگا کے نہیں ہنسنا چاہیے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. شیطان اس طرح کے معاملات کرتا ہے. تو اس میں مزید جو بات کرنا چاہتے ہیں، فرمایا جب انسان کسی چیز پر فرحت کا اظہار کرے، یعنی خوشی کا اظہار کرے، تو اس کو 3 طرح کی کیفیات ہوتی ہیں اس بندے کی. پہلی تبسم، یعنی مسکراہٹ، یعنی چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوں یا اس کے ساتھ سامنے والے دانت نظر آئیں مگر آواز نہ نکلے، اس کو مسکرانا کہتے ہیں. پھر فرمایا دوسری دہق یا ہنسنا. فرمایا اس میں کیا ہے، یعنی سامنے والے دانت کے ساتھ ساتھ معمولی سی آواز کا آنا، اس کو دہق یا پھر ہنسنا کہتے ہیں. اور تیسری ہوتی ہے کہکا لگانا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہکا لگا کے ہنسنا. اور یاد رکھیے گا اس سے جو ہے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی بزرگوں، بس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نصیحتوں کا ایک امت کے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ چند باتیں سن لے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ فرمایا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی ہے شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. میں نے پہلے عرض کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو جو نصیحتیں ہوئی نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی. پہلی نصیحت یہ فرمائی حرام سے بچ جاؤ گے تو بہت بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. دوسری نصیحت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو تقدیر میں ہے اس پہ راضی ہو جا. تیسری فرمائی اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کر تو کامل مومن ہو جائے گا. چوتھی فرمائی آج جیسی تو بھلائی خود چاہتا ہے ویسی لوگوں سے کر لیا کر. اور پانچویں فرمائی کہ زیادہ ہنسنا نہیں ہے کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو سامعین محترم یاد رکھیے گا ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو کسی مسلمان کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے، جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے دنیا کے ساتھ ساتھ تو قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی خالق کائنات فرما دے گا. تو سامعین محترم اتنی بڑی نصیحتیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. کہ کون آقا ہے، میرے آقا کی ذات کون ذات ہے، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ کیا ہے، کہ میرے آقا کو رب کائنات برا الورا مقام عطا فرمایا ہے. اور ہم اسی کے دوارے میں اسی سے مانگتے ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کیا ہے، بس میں شعر ایک پڑھنا چاہتا ہوں، دل کرے تو میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے گا. اسی پہ اختتام کروں گا کہ میرے آقا کی ذات کیا ہے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. جملہ تے ہوتا ہے نا، پڑھ لو گے میرے نال. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے
محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سامعین محترم، میرے نبی کی زندگی ہے کامل اور اکمل نمونہ۔ بس آخری جملہ پتہ کیا بولنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا فٹ بال جس کو بنانے کے لیے دیا جاتا ہے نا، اس کو ایک سیمپل دیتی ہے، اور اگر اس کی پیس کی کوئی ڈائریکشن الٹی ہو جائے نا تو مالک کہتا ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، ریجیکٹ۔ کیوں بھائی؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ویسا نہیں ہے جیسا نمونہ دیا گیا تھا، بلا تشبیہ و تفصیل۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے کامل اور اکمل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے بالکل اکمل اور کامل زندگی ہے۔ رب فرماتے ہیں میرے سونے جیسی لے کے آؤ گے تو قبول کروں گا، ورنہ دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ پیارے محبوب انہوں نے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میرے سے محبت کے دعوے کرتے ہو پہلے میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ تو سامعین محترم، جو نبی پاک نے ابو ہریرہ کو نصیحتیں فرمائی، 5 نصیحتیں، اس پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رب ہمیں سنت پر عمل کی رب توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا کے صدقے سے حضور کی ازواج محترم کا احترام کرنے کی اور صحابہ کرام کا احترام کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا ادا کر لو جنا کر